دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلے ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج جو شخص بھی صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 600 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا دولت کا کوئی اور عمل، کوئی اور وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو اتنا زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں، اتنی زیادہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ پھر پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم کا ہے۔ یا حی یا قیوم، جس کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یا حی یا قیوم یہ وہ اسماء اعظم ہیں کہ جب بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر رب سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اللہ پاک نواز دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نصیبوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر پسند کی شادی کرنی ہے، یا پھر پسند کی نوکری کرنی ہے، یا پسند کا گھر خریدنا ہے، یا پسند کی سواری ہی کیوں نہ خریدنی ہو، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن یہ خاص عمل پڑھ لو۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے کا وقت ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا کر لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے ملے گا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جب رمضان کی 3 تاریخ آتی ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھول دیے جاتے ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے اور روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے ایسی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق اترے، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہوں، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو پڑھ لو۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، پڑھ لو، کسی صورت لاپرواہی مت کرنا۔ اگر آج یہ عمل کر لیا تو تمہارے نصیب بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ آ جائے اور یہ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا۔ کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دولت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ جو ہے وہ یہی ہے۔ خدا را
इस अमल को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारना। और अगर आज ये अमल पढ़ लिया, अगर ये अमल कर लिया तो नसीब बदल जाएगा, जिंदगी में एक नया आगाज हो जाएगा, एक ऐसा आगाज हो जाएगा जिसके मुताबिक आप लोगों की परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रमजान का महीना सरदार महीना है। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिस्क, मालो दौलत सब मिलेगा। बस आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी इस अमल को करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानी फरमा दे। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजान मुबारक की 3 तारीख और पहले हफ्ते का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला, ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला, इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला, जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिको मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला, हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला, तो हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आप लोगों ने बावज्जू हो जाना है, आप लोग बावज्जू हो जाए और बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, अस्तगफार ये वो कलेमात है, यानी रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह वालों फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। और अल्लाह वालों, जब मुसलमानों की तौबा कबूल हो जाती है तो हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा नबी पाक के तरीके से देखें, आप लोगों ने तौबा तो करनी है लेकिन नबी पाक के बताए हुए तरीके से, क्योंकि जब कोई वजीफा नबियों के तरीके से पढ़ा जाता है
اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہے، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہے۔ اللہ والوں، ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مصیبتیں الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت ہو، کامیابیاں ہوں، تو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ کامیابیوں کو کھود کے لے کر آتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو پڑھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ پہلے تو 1 گلاس پانی کا لے لیں اور 1 مٹھی چاول یا چینی کی لے لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی بھی الگ ہے۔ اگر رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کاروبار میں بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن رب سے مانگ لیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور 1 گلاس پانی اور 1 مٹھی چاول کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں۔ چاول نہ ہو تو صدقے کے لیے کچھ پیسے رکھ دیں، صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ
پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दो बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो दो बार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, अब दुआ मांगने का वक्त है। पहले तो पानी के गिलास पे दम कर दें, चीनी या चावल जो भी रखा है उस पे दम कर दें और उनको सदका कर देना है। और पानी अगर रोजा के बाद पढ़ रहे हैं तो उस पानी को पी जाए, वरना उस पानी को रख दें, रोजे के वक्त इस पानी को पी लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम बीमारियों से महफूज व मामूल फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें, माह रमजान का महीना हम सब जानते हैं, बहुत ही खास महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, कामयाबियों वाला महीना है। और ये वो महीना है जिस महीने के अंदर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाज रहा होता है, हमें रिज्क दे रहा होता है, हम पर नजर करम होती है, हम पर नजर रहमत होती है। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल को करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमें नसीब हो। अल्लाह पाक हमें पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।